آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں ناصر بن خالد۔ خبروں کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نگر پنچایت اور نگر پریشد انتخابات کے لیے بڑھنے لگا ہے تشہیری مہم کا زور۔ جگہ جگہ نکالے جانے لگی ہے ریلیاں اور منعقد کیے جانے لگے ہیں جلسے۔ ووٹرز کو لبھانے پیسوں کی تقسیم کے بھی لگنے لگے ہیں الزام۔ جماعت اسلامی ہند اور سدبھاونا منچ کی مقامی شاخوں کے اشتراک سے مختلف نظریات کے درمیان پڑوسیوں کے حقوق کے عنوان پر کامیاب مذاکرہ منعقد۔ مذہبی رہنماؤں اور اسکالرز نے کی حاضرین کی رہنمائی اور عوام کو دیا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا مشورہ۔ گزشتہ دنوں تعلقہ مالیگاؤں کے ڈنگرالے گاؤں میں پیش آئی ایک معصوم کے جسمانی استحصال اور بے رحمانہ قتل کی واردات میں ملوث ملزم اب بھی گھوم رہے آزاد۔ پولیس و انتظامیہ کی لاپرواہی سے معاشرے میں بڑھنے لگا ہے غم و غصہ۔ سکل ہندو و سنار سماج کی جانب سے جالنہ میں نکالا گیا آکروش مورچہ۔ اور معروف سیاسی و سماجی شخصیت الحاج صدیق موتی والا کے انتقال پر عالمگیر ہال میں منعقد کی گئی تعزیت نشست۔ تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور دانشوروں نے ان کی خدمات پر ڈالی تفصیلی روشنی اور بارگاہ الہی میں ان کی مغفرت کے لیے کی گئی دعا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھوکردن میونسپل کونسل کے صدر عہدے کے لیے کانگریس پارٹی کی امیدوار پرینکا پرتیک دیشمکھ کی انتخابی تشہیر کے لیے ایک عوامی جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں مولانا مفتی ہارون ندوی اور کانگریس کے ضلع صدر راجہ بھاؤ دیشمکھ و دیگر نے حاضرین سے خطاب کیا۔ بھوکردن میں بلدیہ انتخابات کی گہما گہمی عروج پر ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں اپنے امیدواروں کے لیے بڑے پیمانے پر جلسوں کا انعقاد کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں کانگریس کے ترجمان مولانا مفتی ہارون ندوی کی صدارت میں وارڈ نمبر 4 میں ایک عظیم الشان انتخابی جلسہ رکھا گیا تھا، جس میں صدر بلدیہ کے لیے کانگریس کی امیدوار پرینکا پرتیک دیشمکھ کی حمایت میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علاقے کے ووٹرز نے اس جلسے میں غیر معمولی جوش دکھاتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا مفتی ہارون ندوی نے عوام سے بھرپور اپیل کی کہ وہ بڑے پیمانے پر ووٹ دے کر پرینکا پرتیک دیشمکھ کو بھوکردن کی نئی صدر بلدیہ منتخب کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کے تمام امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنا کر بلدیہ میں مضبوط قیادت لائی جائے۔ اس موقع پر کانگریس کے ضلع صدر راجہ بھاؤ دیشمکھ عتیق خان اور دیگر پارٹی ورکرز و عہدیداران اور علاقے کی معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ روڈ بنانے کا کام سب سے پہلا کریں گے اور یہ مولانا جی یہ بھائی مولانا نے 4 سال میں جان بوجھ کے ہمارے مہاراجا جی کے ایریا کے کام 4 سال سے ایک بھی کام مہاراجا جی کے ایریا میں ہوا۔ ہمارے دوسرے بستیوں میں جہاں بستی نہیں وہاں جہاں ان کے کالج ہے جہاں ان کے کوچنگ ہے وہاں انہوں نے 10-10 15-15 کروڑ کے روڈ بنائے، مگر ہمارے چھوٹے چھوٹے محلوں میں تو وہاں بستی جہاں گہری بستی ہے ایسے جگہوں پہ نالے اور راستے بنانے کا کام ان کی طرف سے ایک بھی محلے میں نہیں ہوا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے میرے پردیش ادھیکش کا فون آیا، میں لگاتار 9 دن سے باہر ابھی تک کے گھر نہیں گیا، لیکن مودی کے جیسا چھوڑ کے بھاگے نہیں، سمجھ گیا؟ آج جاؤں گا گھر، مجھے میرے پردیش ادھیکش کا فون آیا، راجہ بھائی کہ آپ کو بھوکردن جانا ہے۔ میں نے کہا دادا کیوں جانا ہے بھوکردن؟ بھوکردن کی ضد آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پردیش ادھیکش صاحب نے جملہ کہا کہ مفتی صاحب بھوکردن والے اچھے لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، لوک سبھا میں انہوں نے بی جے پی کو RSS کو جھوٹے مارے، لوک سبھا میں انہوں نے کانگریس سے امیدوار کو جتا کر دیا، لیکن مفتی صاحب اب آپ کو جانا اس لیے ہے، لوک سبھا میں بی جے پی ہار گئی تو پھر بی جے پی نے وہ انگریزوں والی چال شروع کر دی۔ پھلمری نگر پنچایت صدر عہدے کے لیے مہایوتی کے امیدوار سہاس شرساٹ اور دیگر اراکین کی انتخابی تشہیر کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ پھلمری شہر میں نگر پنچایت انتخابات کے سلسلے میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور نیشنلسٹ کانگریس کی مہایوتی کی جانب سے آج ایک شاندار انتخابی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس ریلی میں سابق مرکزی وزیر راؤ صاحب دانوے، دیگر پسماندہ طبقات فلاح و بہبود و ڈیری ڈیولپمنٹ کے وزیر اتل ساوے اور رکن اسمبلی انورادھا تائی چوہان سمیت دیگر کئی معزز شخصیات نے شرکت کی۔
ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ریلی کے دوران صدر بلدیہ کے امیدوار سہاس شیرساٹ کے پوسٹر بھی نمایاں طور پر دکھائے گئے۔ انتخابی ریلی کا اختتام دیشمکھ واڑے میں ایک بڑے عوامی اجتماع کی صورت میں ہوا، جہاں موجود معززین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر راؤ صاحب دانوے، ریاستی وزیر اتل ساوے اور رکن اسمبلی انورادھا چوہان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر پھلمبری نگر پنچایت ایک بار پھر بی جے پی کے ہاتھوں میں دی گئی تو ترقیاتی فنڈ کی کوئی کمی نہیں رہنے دی جائے گی۔ راؤ صاحب دانوے نے اپنے مخصوص انداز بیان میں کہا کہ مخالفین کے قدموں تلے زمین سرک چکی ہے، اس لیے وہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن عوام ان باتوں پر دھیان نہ دیں اور پوری طاقت کے ساتھ انتخابی مہم میں جٹ جائے۔ آنے والے انتخابات میں صدر بلدیہ سے لے کر کونسلرز تک تمام سیٹیں بی جے پی کو دلائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چند مقامات پر انتخابات مؤخر ہوئے ہیں، مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اپنی مہم جاری رکھیں۔ دوسری جانب ریاست کی کچھ نگر پنچایتوں اور نگر پریشدوں کے انتخابات آگے بڑھا دیے جانے کے بعد پھلمبری میں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ کیا یہاں کے انتخابات بھی مؤخر ہو سکتے ہیں، کیا انتخابی عمل دوبارہ شروع ہوگا، اگر ایسا ہوا تو کیا امیدواروں میں تبدیلی آئے گی۔ سوشل میڈیا پر بھی اس موضوع پر زبردست بحث چھڑی ہوئی ہے۔ انتخابی فیصلے سے مطابق پھلمبری نگر پنچایت کے الیکشن ریٹرننگ آفیسر و چیف آفیسر جینیشور ڈھوبڑے نے فون پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ریاستی الیکشن کمیشن معاملے کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور ان قریب صورتحال واضح ہونے کی امید ہے۔ سلوڑ نگر پریشد انتخابات میں بی جے پی اور شیو سینا شندے گروپ کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز وارڈ نمبر 8 میں ووٹرز میں رقم کی تقسیم کے الزام پر دونوں ہی سیاسی جماعتوں کے کارکنان کے درمیان زبردست ہنگامہ ہوا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق پولیس کی موجودگی میں ہی دونوں فریقوں کے درمیان شدید تکرار و دھکا مکی اور شور شرابہ ہوا، جس کے باعث علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ سیاسی ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں یہ ٹکراؤ مزید بڑھ سکتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ووٹنگ قریب آ رہی ہے انتظامیہ کی آزمائش بھی سخت ہوتی جائے گی۔ میونسپل الیکشن آفیسر ڈی ایم سی وکاس نوالے و دیگر متعلقہ افسران اپنے ماتحتین کے ہمراہ بلاک نمبر 26 اور 29 کی حدود میں وزٹ دی اور شہریان سے راست ملاقات کرتے ہوئے ان کے اعتراضات سنے اور اس کی جانچ کی۔ میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کے لیے بنائی گئی ووٹر لسٹ پر شہریان اور خواہشمند امیدواروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر اعتراضات داخل کروائے جا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے میں غلطیاں سرزد ہونے کی شکایت میونسپل کمشنر سے کی گئی، جس پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے ہر آفیسر کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ صبح، دوپہر اور شام دن میں 3 مرتبہ میٹنگ لے کر اپنے وارڈ کے لیے درج کروائے گئے اعتراضات کی تصدیق کرے، پنچنامہ کرے اور ایک ہی دن میں عبوری ووٹر لسٹ کی خامیوں کو درست کرے، جس پر میونسپل الیکشن مشنری حرکت میں آ گئی۔ گزشتہ روز میونسپل کمشنر وکاس نولے اور سنجے کومڑے کی رہنمائی میں ان کا عملہ ساتارا تانڈا پہنچا اور موصولہ اعتراضات کی تصدیق کے لیے شہریان سے ملاقات کی اور ان کے اعتراضات سن کر ان کی تصدیق کی۔ جماعت اسلامی ہند اور سدبھاونا مہم کی مقامی شاخوں کے اشتراک سے مختلف نظریات میں پڑوسیوں کے حقوق کے عنوان سے ایک اجلاس وجد میموریل ہال میں گزشتہ شام منعقد کیا گیا۔ ناظرین، جماعت اسلامی ہند کی جانب سے 21 تا 30 نومبر 2025 تک پورے ملک میں پڑوسیوں کے حقوق کے عنوان سے مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ سماج میں محبت، ہم آہنگی اور باہمی ربط مضبوط ہو اور لوگ ایک دوسرے کے حقوق سے واقف ہوں۔ اسی مہم کے تحت مختلف مذاہب، مسالک اور نظریات کے نمائندوں کو اس مذاکرے میں مدعو کیا گیا تھا۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر کے نوشاد عثمان نے اپنے افتتاحیہ کلمات میں کہا کہ آج گلی محلے کے بزرگ بھی بچوں پر نظر نہیں رکھتے، جس کے سبب معاشرے میں عدم تحفظ اور بے اطمینانی پیدا ہو رہی ہے۔ ورکری سمپردائے کے ڈاکٹر بالاجی جادھو نے کہا کہ ویدانت اور سنت وارکری سماج کے ڈاکٹر بالاجی جادھو نے ویدانت اور سنت وارکر سماج کی تعلیمات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ پڑوسی اور ساتھی انسانوں کی دیکھ بھال کرنا صدیوں پرانی روایات کا حصہ ہے، حتیٰ کہ اگر مویشی پڑوسی کے کھیت میں چلے جائیں تو انہیں روکنے کی ہدایت بھی وارکری روایت میں ملتی ہے۔ ایس پی جوڑکر نے اپنی تقریر میں اپنے گاؤں میں ایک مسلم خاندان کے ساتھ پڑوسی کی حیثیت سے گزرے واقعات یاد کیے۔ بدھ مت کے پروفیسر بھنتے چندر بودھی نے کہا کہ پڑوسیوں کے حقوق اور رحم دلی کا سبق بچپن سے ہی دیا جانا چاہیے۔ بدھ مت اور اسلام کے تقابلی مطالعے کی بھی ترغیب دی۔ ویدک دھرم کے
स्वामी गंगागिरी महाराज ने मुख्तसर मगर जामे बयान में कहा कि सबको पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद के वाजिद खादरी ने कुरान और हदीस की रोशनी में पड़ोसियों के हुकूक पर तफसीली रोशनी डाली। साथ ही सोशल मीडिया के डिजिटल पड़ोसियों के हुकूक और जिम्मेदारियों का जिक्र भी किया। निरंकारी समाज के डीजी दलवी ने कहा कि अच्छा समाज बनाने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। सद्भावना मंच के सदर निरुत्ति महाराज घोड़के ने कहा कि जो लोग धर्म खतरे में है का नारा लगाते हैं वही दरअसल खतरे में होते हैं। उनकी इस बात पर हॉल में ज़बरदस्त तालियां बजी। उन्होंने कहा कि तासुब और नफरत का खात्मा ही असल इंसानी जिम्मेदारी है। आखिर में जमात इस्लामी हिंद के रियासती सदर मौलाना इलियास फलाही ने अपने सदारती खिताब में कहा कि मेरे सामने पूरा भारत बैठा है। उन्होंने शहरी इलाकों में बढ़ती हुई बेहिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि अब तो बाज़ लोग पड़ोसी की लाश से उठती बदबू तक महसूस नहीं करते। उन्होंने कोरोना दौर में पड़ोसियों के बाहमी ताउन की मिसालें याद दिलाकर समाजी हम-आहंगी बढ़ाने की अपील की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब, नज़रियात, सकाफ़तों और रिवायात के नुमाइंदे मौजूद थे, जिनमें साथी, शिवप्रस्त, बुद्ध वारकरी, वैदिक और मुसलमान सब शामिल थे। इस मौके पर वारकरी लिबास में नन्हे बच्चे भी मौजूद थे, जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे और एक खुशगवार फ़िज़ा बनाए हुए थे। सद्भावना मंच के नायब सदर सलीम बेग ने कुरान के तर्जुमे की खिरात की। निज़ामत और शुक्रिया अदा करने की जिम्मेदारी नासिर ए पाशू ने बखूबी निभाई। ज्यावेळी आपण धर्माचा विचार करतो त्यावेळी ढोबळ मानानं आपल्या समोर अशा गोष्टी येतात। मिठाचा धर्म काय? आपल्याकडून उत्तर येतं, त्याचा धर्म आहे खारट। साखरेचा धर्म काय? गोडी। बर्फाचा धर्म काय? शीतलता। अग्नीचा धर्म काय? याची उत्तर आपल्याला येतात। तसं माणसाचा धर्म काय? तर तो मानवता आणि माणुसकी हे आपण पहिल्यांदा लक्षात घेतलं पाहिजे आणि मग त्यानुसार तयार होतो शेजार धर्म। जिथे आपल्यामध्ये माणुसकी आहे, मानवता आहे, एकमेकावर प्रेम करण्याची एक मानसिकता आहे, तिथे चांगलं होणं अत्यंत व्यापक आहे। योग्य प्रकारे संगोपन करतात। योग्य म्हणजे संगोपन म्हणजे त्यांना योग्य चांगल्या प्रकारचा आहार देणं हे तर कर्तव्य आहेच, परंतु त्यांना चांगल्यातून चांगलं शिक्षण देणं हे सुद्धा एक संगोपनाचा भाग आहे। त्यांना चांगल्या प्रकारे सुसंस्कारित करणं, त्यांना चांगल्या प्रकारे चांगला नागरिक बनवणं हा सुद्धा एक संगोपनाचा भाग आहे। म्हणजे या गाथेमध्ये जो आहे तो धम्माचा पूर्ण सार स्वरूपामध्ये यामध्ये दिलेला आहे। शेजाऱ्यांशी आपले जे काही अधिकार आहेत तर शेजाऱ्यांच्या अधिकारापेक्षा घरामध्ये तुम्ही कसे राहतात, तुम्ही तुमच्या पत्नीसोबत तुमची भूमिका काय आहे, वडिलांसोबत तुमची भूमिका काय आहे, पुत्रासोबत तुमची भूमिका काय आहे, त्याचबरोबर आपल्या नातलगांसोबत तुमची भूमिका काय आहे, तुमचे कर्तव्य काय आहे, त्या कर्तव्यांचं जर ते पालन करत असतील। है ना, जितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं अलग अलग चेहरे हैं, जिसमें माता पिता है, जिसमें यतीम है, मिस्कीन है, मुसाफिर है, जिसमें पड़ोसी हैं। फिर पड़ोसी को क्लासिफाइड किया गया है। वो पड़ोसी जो तुम्हारा रिश्तेदार है, वो पड़ोसी जो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है लेकिन तुम्हारे बाजू में रहता है, वो चाहे और कहीं भी लफ्ज ईमान को शामिल नहीं किया गया, ये याद रखिए। इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारे माता पिता अगर मुस्लिम नहीं है तो भी वो तुम्हारे हुस्न सुलूक और तुम्हारे अच्छे बर्ताव के हकदार है। हा जो कार्यक्रम आहे समाजामध्ये व्यसनापासून, भेदापासून, हिंदू मुस्लिम वादापासून सर्वापासून लोकांनी हे सर्व बाजूला ठेवावं आणि एकत्रित यावं या उद्देशाने हा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे। भारत ने विश्व मानवता की घोषणा की और इसी भूमि से की भारत भूमि से कि जियो और जीने दो। हर मनुष्य को जीने का हक है, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, कहीं भी वो मनुष्य का पहला यही धर्म है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। कि आपण मानवता म्हणून, मानव समाज म्हणून एकत्रित आलं पाहिजे आणि प्रत्येक धर्मामध्ये शेजाऱ्याचे अधिकार सांगितलेले आहेत। आणि शेवटी आमचे इलियास फलाई साहेब जे अध्यक्ष आहेत जमात इस्लाम हिंद महाराष्ट्राचे, त्यांनी इस्लाम धर्मामध्ये जे विविध अधिकार शेजाऱ्यांचे आहेत
याबद्दल विस्तृतपणे सांगितलं. यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी का तारुफी इजलास 28 नवंबर को एसबी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के स्टडी सेंटर में मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल और सेंटर हेड डॉक्टर विवेक मरगने ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म डॉक्टर संदीप चौधरी की खुसूसी आमद रही। सेशन का आगाज स्टडी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर तृप्ति रोंघे नेक तमन्नाएं पेश करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर मिरगने ने कहा, ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा खुद तहरीक से सीखने वाले होते हैं। वो जिम्मेदारी को महसूस करते हुए तालीम हासिल करते हैं। स्टडी सेंटर की जानिब से तलबा को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मेहमान खुसूसी डॉक्टर संदीप चौधरी ने अपने ओपन यूनिवर्सिटी के तालीमी सफर का तजुर्बा तलबा के साथ शेयर किया। उन्होंने कहा, ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें निहायत आसान और सादा जबान में तैयार की गई है, जो मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए भी कारआमद साबित होती है। इन वसाइल का सही इस्तेमाल करे और अपने तालीमी मकसद को जरूर हासिल करे। इसके बाद तलबा को स्टडी सेंटर की कारकर्दगी, दस्तियाब सहूलतों और जरूरी हिदायत के बारे में भी मालूमात फराहम की गई। गुज़िश्ता दिनों ताल्लुका मालेगांव के डोंगराले गांव में पेश आई एक 3 साला मासूम बच्ची के जिस्मानी इस्तेसाल और कत्ल मामले की मजम्मत में सकल हिंदू समाज और सुनार समाज की जानिब से एक मोर्चा निकाला गया और हुकूमत व इंतजामिया से खाती की गिरफ्तारी करके फौरी तौर पर उसे फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया गया। तालुका मालेगांव के डोंगराले गांव में कुछ रोज पहले पेश आए जलखराश वाक़े ने पूरे खित्ते को सोगवार कर दिया है। इत्तला के मुताबिक एक दरिंदा सिफत शख्स ने एक 3 साला मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके बाद उसके मुंह पर पत्थर डालकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस भयानक जुर्म के बाद जालना समेत पूरे जिले में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है और आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि मुलजिम को फौरन गिरफ्तार करके सख्त तरीन सजा यानी फांसी दी जाए। इस पस मंजर में सकल हिंदू समाज और सुनार समाज जालना की जानिब से आज सुबह 10:30 बजे एक अजीमुश्शान खामोश मार्च का इनेकाद किया गया। एहतजाजी मार्च में मुख्तलिफ समाजी व मजहबी तंजीमों, खवातीन ग्रुप्स, तलबा, ताजिरों, सियासी नुमाइंदों और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सभी ने इस सफ़ाकाना वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इंसाफ का पुरजोर मुतालबा किया। शुरका ने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि ऐसे संगीन जराइम में सख्त सजाएं मुकर्रर की जाए और बच्चों के साथ जिनसी जराइम रोकने के लिए मौसर और ठोस कार्रवाई की जाए। खामोश मोर्चे का आगाज छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक से हुआ, जो खादराबाद चौक, सर्राफा बाजार, फूल बाजार, सावरकर चौक, मामा चौक से होता हुआ मामा चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। वहाँ मुजाहिरीन की जानिब से एक तहरीरी मुतालबा सदर बाजार पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप भारती को पेश किया गया। पूरे मार्च के दौरान शुरका ने बाजू पर सियाह पट्टियां बांधे रखी थीं, हाथों में एहतजाजी प्ले कार्ड्स उठाए और बग़ैर किसी नारेबाजी के खामोशी से इस जुल्म के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। समाज व सोनार समाजातर्फे मालेगावला जी क्रूर हत्या बाळाची झालेली आहे, सारखं जे बलात्कार म्हणून त्या बाळावर एक वेळेस बलात्कार झाला, आपण प्रत्येक वेळेस त्या बाळाचा बलात्कार झाला ज्या वेळेस बलात्कार झाला हा प्रश्न शब्द व्यक्त होतो त्यावेळेस त्यावेळेस त्या बाळावर परत बलात्कार होतो। त्यामुळे इथून पुढे मी सगळ्यांना विनंती करते की त्या बाळावर बलात्कार झाला असं म्हणू नका, कारण त्या बाळाचा एक वेळेस बलात्कार झाला, आपण रोज तेच बोलून त्या बाळावर वारंवार बलात्कार करत आहे। माझी न्यायदेवताशी एकच विनंती आहे की तो जो क्रूर आहे त्याला फक्त महिलांच्या हाती द्या, बस एवढीच आमची कळकळीची विनंती आहे। अशरा उर्दू के तहत उर्दू कारवा औरंगाबाद की जानिब से स्कूली तलबा के दरमियान मुनक़िदा अदबी तालीमी मुकाबलों का इख्तिताम अमल में आया। वो शख्स ऐसे काम कर गया जिसका आपके अहले ख़ानदान को शायद पता भी ना होगा और गुमान भी ना होगा, जिसकी गवाह फैयाज खान साहब भी है, मैं भी हूँ, जब्बार भाई भी है, कलीम मिर्ज़ा भी है। मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद करेगा और मैं गवाही देता हूँ कि वो एक नेक सिफत, दीनदार, खुदा तरस इंसान थी। हम मोतीवाला फैमिली के इस गम में शामिल हैं और जब तक हम जिंदा हैं हम अशफाक मोतीवाला साहब आज आपसे वही रिश्ते निभाएंगे जो आपके वालिद के साथ हमारे थे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। म्यूनसिपल हाई स्कूल प्रियदर्शनी मयूरबन में ज़ेरे तालीम तलबा के सरपरस्तों की एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़िद की गई, जहां हेडमास्टर संजीव सोनार की मौजूदगी में
اساتذہ نے طلبہ کی پروگریسو رپورٹ سے ان کے سرپرستوں کو واقف کروایا اور ان بچوں کو کن مضامین میں سخت محنت کی ضرورت ہے اس کی انہیں اطلاع دی۔ ناظرین، عشرۂ اردو کے موقع پر اردو کارواں اورنگ آباد نے شہر کے پرائمری و ہائی اسکولوں کے طلبہ کے لیے منظم، معیاری اور یادگار ادبی و تعلیمی مقابلوں کا اہتمام کیا، جن کا مقصد نئی نسل میں اردو زبان سے محبت، اظہار بیان کی مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ 27 نومبر کو طلبہ نے برجستہ مزاحیہ جملوں اور دلکش مکالموں سے خوب داد حاصل کی۔ مہمان خصوصی سید عبدالرحیم صاحب نے سرگرمی کو نہایت مفید قرار دیا۔ 28 نومبر کو 40 طلبہ نے عقیدت و احترام کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، جس سے محفل میں روحانی کیفیت پیدا ہوئی۔ تمام شرکاء کو سنتیں بھی دی گئی اور 29 نومبر کو بچوں نے سبق آموز اور پر اسرار کہانیاں معیاری انداز میں سنائیں۔ ڈاکٹر عظیم راہی اور ڈاکٹر اشفاق احمد اقبال نے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ اختتامی نشست میں کوارڈینیٹر محترمہ نفیسہ بیگم، عرفان سوداگر، محترم رشیدہ، محترمہ نزہت اور کارواں کلب کے ممبران کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ ایسے پروگرام طلبہ کی شخصیت سازی کے ساتھ شہر کی ادبی فضا کو بھی تازگی بخشتے ہیں۔ تمام مقابلوں کے نتائج اردو کارواں کے یوم تاسیس پر اعلان کیے جائیں گے۔ اختتام پر اساتذہ، طلبہ اور منتظمین کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا اور امید ظاہر کی گئی کہ اردو کارواں مستقبل میں بھی اسی جذبے سے خدمت ادب جاری رکھے گا۔ میں ان کو بھی مخاطب کرتی ہوں اور اردو کارواں اورنگ آباد کے منتظمین شیخ نفیسہ غلام جیلانی، راشدہ کوثر اور نزہت صاحبہ، تو یہ عشرۂ اردو جاری ہے اور اس کے تحت مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ کل نعت گوئی کا مقابلہ ہوا پرائمری اسکول کے سطح کے بچوں کے لیے، جو میں سنی آپ لوگوں کی بچوں کی نعت گوئی۔ الحمدللہ بہت اچھا پرفارمنس تھا ہمارا۔ تو آج کے اس تقریبی اس کہانی مقابلے میں بھی آپ نے یہ تاثر لیا ہوگا کہ بچیاں بہت فاسٹ جو ہے ان کی جو ڈیلیوری تھی اور کہانی کہنے کا جو انداز تھا اور جو مکالمہ اور جو مطلب اس میں بہت ڈیئرنگ کے ساتھ انہوں نے اپنی کہانی کو بیان کیا۔ کچھ ہی بچیاں ایسی تھیں جو پوری طریقے سے پرفارمنس نہیں پیش کر سکی، لیکن پھر بھی وہ شروع میں جو آئی بہت اچھے انداز میں انہوں نے کہانی کو پیش کیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ کہانی کیسے کہنی چاہیے، اس سے وہ عافیت رکھتی ہیں، یہ جان کر بھی بہت خوشی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہینڈی کیپڈ افراد کے مختلف مسائل کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کروانے آئندہ 3 دسمبر کو جالنہ شہر میں ایک بیداری ریلی نکالی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع ورلڈ ہینڈی کیپڈ کمیٹی کے ذمہ داران نے دی۔ آج میونسپل ہائی اسکول پریادرشنی میوربن کالونی میں صبح کے سیشن میں جماعت ششم سے دہم کے طلبہ کے والدین کی میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس موقع پر اسکول کے ہیڈ ماسٹر سنجیو سونار نے والدین سے خطاب کرتے ہوئے رہنمائی فراہم کی۔ 10ویں جماعت کے طلبہ کے والدین کو مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بورڈ امتحانات کے پیش نظر والدین اپنے بچوں کو صبح 5 بجے اٹھا کر پڑھائی کی عادت ڈالے اور ان کی پڑھائی پر خصوصی توجہ دے۔ میٹنگ میں تعلیمی تفریحی دورہ، اسٹڈی ٹور، سنیہ سمیلن، گیدرنگ اور پہلی سیشن کے نتائج پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ہر والدین کو اپنے بچے کے پہلے سیشن کے امتحانی پرچے دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ طلبہ کی باقاعدہ حاضری اور دیگر اہم امور پر بھی والدین سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میٹنگ میں بڑی تعداد میں والدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کی معلمات سنجیتا چودھری، کرن پوار، منیشا نگرکر اور اساتذہ پرکاش انگڑے، کاکا صاحب جادو بھی حاضر تھے۔ مرحوم حاجی محمد صدیق موتی والا کو خراج عقیدت پیش کرنے فیم اور وارثان حرف و قلم کے اشتراک سے ایک تعزیتی نشست آج عالمگیر ہال میں منعقد کی گئی۔ جالنہ شہر میں اپاہج افراد کے کئی مسائل طویل عرصے سے حل طلب ہے، مگر حکومت اور انتظامیہ ان پر خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ضلع کلکٹر دفتر کی ڈسٹرکٹ پلاننگ کمیٹی کے ذریعے اپاہج افراد کے لیے مختص فنڈ خرچ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح میونسپل کارپوریشن کی جانب سے بھی انہیں کاروبار کرنے کے لیے دکانات فراہم نہیں کی جاتی، انہیں گھر کا پلاٹ اور رہائش کے لیے جگہ بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی عمارت کی نچلی منزل پر اپاہج افراد کا محکمہ منتقل کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ کونسل کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جسمانی طور پر کمزور افراد کے لیے موجود فنڈ کا باقاعدہ استعمال کیا جائے۔ ان تمام اہم مطالبات کو لے کر عالمی ہینڈی کیپ فیسٹیول کمیٹی نے 3 دسمبر کو ایک بڑی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ ستکر کمپلیکس میں
عالمی ہینڈیکیپ فیسٹیول کمیٹی کی جانب سے ایک میٹنگ ہوئی جس میں باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ منظور کیا گیا۔ اس میٹنگ میں ستیش فتح پورے، انیل مگدولے، راہل ملے، ناگراج امبلوالے، سریش بورڈے، راجیش کاویٹی، راجندر گاڑیکر، شیخ اسماعیل، اشوک بوسرے اور دیگر عہدیداران موجود تھے۔ 3 डिसेंबर रोजी जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त दिव्यांग बांधवांच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मस्तगड तर आंबटतोपली शासकीय रेस्ट हाऊस पर्यंत दिव्यांगांना जनजागृती करण्यासाठी आम्ही सर्व दिव्यांग बांधवांच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ते आंबटतोपली पर्यंत दिव्यांग दिनानिमित्त आम्ही रॅली काढत आहोत। आज आम्ही या ठिकाणी बैठक घेतली आहे। येणाऱ्या काळात दिव्यांगाचे जे अनेक प्रश्न असतील, महानगरपालिका असेल, जिल्हा अधिकारी कार्यालय असेल किंवा जिल्हा परिषद असेल, हे आम्ही जनजागृती करण्यासाठी ही रॅली काढत आहे। मी राहुल मुळे। ताल्लुका नायगांव जिला नांदेड़ के कृष्ण सनती इलाके में एक नौजवान पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसे फौरी तौर पर गुंगराला के डॉक्टर राठौड़ के क्लिनिक पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वाज़ेह है कि शहर की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत इल्हाद सिद्दीक मोतीवाला गुज़िश्ता 30 नवंबर को इस दारे फ़ानी से कूच करके खालिक़ी हकीक़ी से जा मिले। उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेम और वारसाने हुर्फ़ कलम के इश्तिराक से एक ताज़ियती नशिस्त आज खिलियारक में वाक़े आलमगीर हॉल में मुनक़िद की गई, जहाँ अल हिरा एजुकेशन सोसाइटी के डॉक्टर जावेद मुकर्रम सिद्दीकी, सिटीज़न एजुकेशन सोसाइटी के फैयाज़ खान, जामिया इस्लामिया काशिश उलूम के सदर हाजी अब्दुल जब्बार, खादरी एजुकेशन सोसाइटी के सोहेल खादरी, फेम के जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन, वारसाने हर्फ व कलम के सदर मोहम्मद वसील, वजद मेमोरियल हॉल के सेक्रेटरी एम के पठान, फेम के जिला सदर खान जमील अहमद, खान शमीम खान, डॉक्टर इर्तिकाज अफजल और दीगर अदबी व समाजी शख्सियात ने उनके औसाफ हमीदा पर अपने ख्यालात का इजहार किया। निजामत के फ़राइज़ अबू बकर रहबर ने अदा किए और वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और इन आपकी कोशिशों से और अल्लाह की मदद से आज भी क्रांति चौक की मस्जिद अपनी जगह कायम है और वहाँ पर मस्जिद के पास 100 मीटर्स जो रोड था उसको पार्किंग करके 70 फीट किया गया और बाद में फिर मस्जिद छोड़ के वहाँ से 100 फीट किया गया। तो ये पूरी इंडिया में एक यूनिक एग्जाम्पल है कि जो मॉडिफिकेशन करके मस्जिद बचाएगी। अभी मौलाना पालनपुरी मौलाना को जब इत्तला मिली बाबा की वफात की तो मौलाना ने हमको एक वजीफा दिया कि आप सारे खानदान के लोग तकसीम कर ले आपस में सूरह इखलास 5 लाख मरतबा आप सब खानदान के लोग मिलकर पढ़ ले और उन्होंने कहा 1.5 साल 2 साल 3 साल की मुद्दत उसको ले ले। मौलाना ने हमसे कहा, हमने अपने खानदान में इसको तकसीम किया और 5 लाख जो है वो करीबन मैं समझता हूँ 1.5 2 लाख के आसपास की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बाबा पर उसको इंशाल्लाह जब पहुंच गया और हम 1 महीने के अंदर अल्लाह की जान से उम्मीद है इंशाल्लाह ये हो भी जाएगा। तो हमारा खानदान अल्लाह ने बड़ा बनाया और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बस मैं आप सभी हजरात से इंतजार करता हूँ कि हमारे लिए भी दुआ फरमाएं कि हम इस लेगेसी को आगे लेके चल पाए और कुछ बाबा के विजन थे और कुछ उनकी जो है वो ड्रीम्स थी, हम लोग उसको पूरा कर पाए, हम और हमारी नस्लें मिलकर है ना इसको बाकी रख पाए। शहर के लिए हम लोगों से जो हो सके हम भी उन जैसा तो शायद ना कर पाए मगर जितना हम हालात से हो सके इंशाल्लाह जरूर उसकी करने की कोशिश करेंगे। मरहूम सिद्दीक भाई के अहल खाना, दोस्तों और साथियों से हम अपनी गहरी ताज़ियत पेश करते हैं। मरहूम की रूह को सुकून मिले, अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी क़ब्र को नूर से मनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी याद हमेशा दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाने की तरगीब दे। आमीन। जज़ाकल्लाह। सिद्दीक भाई माँ आयशा जान मोहम्मद ट्रस्ट के सदर, मोतीवाला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के एक्टिंग प्रेसिडेंट, इसी तरीक़ा से जुलेखा मोतीवाला एजुकेशन ट्रस्ट के सरपरस्त आला, जिसके तहत मुख्तलिफ प्राइमरी, प्री प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज चलते हैं। इसी तरह शहर में जो तालीमी इदारे हैं उन सब से आप वाबस्ता थे। आप ज़िम्मेदार की हैसियत से नहायत मुतहरिक और मौसर किरदार अदा करते हैं। इनकी क़यादत में इदारों ने गरीब और ज़रूरतमंद तलबा की किफ़ालत, स्कूलों और कॉलेजों में तालीमी सहूलत की बेहतरी, असातिज़ा की तरबियत और म्यारी तालीम में इजाफ़ा, जदीद तालीमी प्रोग्राम का आगाज़ जैसे अहम और देर पा इक़दामात किए। आप ऑल इंडिया मेमन जमात के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी नुमाइंदगी करते। इसी तरीके से मेमन जमात में मरकज़ी किरदार बतौर सदर
میمن جماعت آپ نے جماعت کو اتفاق، تنظیم اور عملی خدمت کے اصولوں پر چلایا ہے۔ اتی ورشٹی امدادی گھوٹالے معاملے میں جالنہ کرائم برانچ پولیس نے ایک ملزم کو جالنہ شہر کے اندیواڑے علاقے سے حراست میں لیا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق حملے میں زخمی ہوئے نوجوان شریکانت پوپلواڑ سے NCP کے صوبائی جنرل سیکریٹری وسنت سگاوے پاٹل نے ملاقات کی اور ان کی حالت کی معلومات حاصل کی۔ انہوں نے محکمہ جنگلات کے رینج فارسٹ آفیسر دیو کٹے سے بات کرتے ہوئے تیندوے کی موجودگی کے بارے میں فوری ایکشن لینے کی اپیل بھی کی۔ محکمہ جنگلات کی ٹیم تیندوے کو پکڑنے کے لیے علاقے میں پہنچ چکی ہے، جبکہ گھنگرالا اور کرشنور کے شہریوں، کسانوں اور مزدوروں کو سخت چوکسی برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر کہیں تیندوا نظر آئے تو فوراً جنگلات کے محکمے سے رابطہ کرے۔ ادھر محکمہ جنگلات کے بعض ملازمین کا کہنا ہے کہ زخمی نوجوان پر حملہ واقعی تیندوے نے ہی کیا ہے یا کسی دوسرے جانور نے۔ یہ بات جنگلی حیات کے ماہرین اور سرکاری ویٹرنری افسر کی جانچ کے بعد ہی واضح ہوگی۔ اورنگ آباد شہر کے ایک خانگی ہسپتال میں علاج کے دوران فوت ہونے والی ایک خاتون کے زیورات چرائے جانے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس ضمن میں کرانتی چوک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی ہے۔ سندیپ منوہر گائیکواڑ نے شکایت درج کروائی تھی کہ 13 نومبر کی دوپہر 1 بجے سے 1:30 بجے کے درمیان انہوں نے اپنی بیمار والدہ کو JJ اسپتال میں داخل کیا تھا۔ علاج کے دوران خاتون کی بدقسمتی سے موت واقع ہو گئی۔ اسی دوران ایک نامعلوم چور نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرحومہ کے بدن سے 2 تولے سونے کی چین، 2 تولے سونے کی بالیاں یعنی کل 2,40,000 روپے مالیت کے زیورات چرا لیے۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کرانتی چوک پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ سینئر افسران کی ہدایت پر مزید کارروائی کی ذمہ داری پولیس حوالدار پوہرے مودیراج کو سونپی گئی ہے۔ اسپتال کے اندر اس طرح کی چوری سے عوام میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے اور اسپتال کی سیکورٹی پر بھی سوال نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کی جانچ پڑتال کے لیے کرانتی چوک پولیس اسٹیشن کے CCTV فوٹیج کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے، جس کے ذریعے ملزم تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نگر پنچایت اور نگر پریشد انتخابات کے لیے بڑھنے لگا ہے تشہیری مہم کا زور۔ جگہ جگہ نکالے جانے لگی ہے ریلیاں اور منعقد کیے جانے لگے ہیں جلسے۔ ووٹرز کو لبھانے پیسوں کی تقسیم کے بھی لگنے لگے ہیں الزام۔ جماعت اسلامی ہند اور سدبھاونا منچ کی مقامی شاخوں کے اشتراک سے مختلف نظریات کے درمیان پڑوسیوں کے حقوق کے عنوان پر کامیاب مذاکرہ منعقد۔ مذہبی رہنماؤں اور اسکالرز نے کی حاضرین کی رہنمائی اور عوام کو دیا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا مشورہ۔ گزشتہ دنوں تعلقہ مالیگاؤں کے ڈونگرالے گاؤں میں پیش آئی ایک معصوم کے جسمانی استحصال اور بے رحمانہ قتل کی واردات میں ملوث ملزم اب بھی گھوم رہے آزاد۔ پولیس و انتظامیہ کی لاپرواہی سے معاشرے میں بڑھنے لگا ہے غم و غصہ۔ سکل ہندو و سنار سماج کی جانب سے جالنہ میں نکالا گیا آکروش مورچہ۔ اور معروف سیاسی و سماجی شخصیت الحاج صدیق موتی والا کے انتقال پر عالمگیر ہال میں منعقد کی گئی تعزیت نشست۔ تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور دانشوروں نے ان کی خدمات پر ڈالی تفصیلی روشنی اور بارگاہ الہی میں ان کی مغفرت کے لیے کی گئی دعا۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں ناصر بن خالد آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔